یا کسی اور شخص کو اللہ والا سمجھ کے ہاتھ چومتا ہے اور نماز ترک کرتا ہے، اس کو کسی کے ہاتھ چومنے سے کچھ نہیں ملے۔ ایک دکھلاوا ہے ہاتھ چومنا اور عقیدت رکھنا اور جان قربان کرنے کا نعرہ لگانا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اللہ کے ہاں بیکار باتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ دھوکہ بازی ہے، دنیا میں چلتی ہے، آخرت میں نہیں چلے گی، قبر میں ہی نہیں چلے گی۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، کوئی دھوکہ بازی نہیں چلے گی۔ اور پھر وہاں کہیں گے ہم تو فلاں کے عقیدت مند تھے اور فلاں کے مرید تھے اور فلاں کی قدم بوسی کرتے تھے اور فلاں سے منسوب تھے، وہ فلاں فلاں کسی نے کام نہیں آنا۔ اللہ کے حکم کو ترک کر کے کسی فلاں نے کام نہیں آنا۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے نگہبان پاکستان، میں قربان تہ پیاج عمران۔ یہ تھے طاہر القادری صاحب، میرے بہت سے ان کے ساتھ اختلافات ہیں، ملاقات بھی ہے، اختلافات اپنی جگہ، ملاقات اپنی جگہ، ملاقاتیں بلکہ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ کو پتہ ہماری بریکنگ نیوز ریورس سٹائل کی ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے ہم اپنا حق بھی مانگتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راہ بھی دکھائیں تاکہ ہم اپنا چینل پروموٹ کر سکیں۔ کرنل صاحب آئی لو یو ٹو، یہ پیچھے لگے ہوئی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ تمام لوگوں کے، میرے اکیلے نہیں ہیں، ان کو بھی جا کے پوچھو کیا کیا مصیبتیں۔ اس کو تو ایف آئی اے کا نوٹس چوہان کو چلا گیا، امریکہ میں چلا گیا، وہ گالیاں تو دے رہا ہے، ٹھیک ٹھاک، صابر شاکر کو یا وقار ملک کو، معید پیرزادہ کو یا مہدی کو یا میجر عادل کو، ان کو سب کو جا رہے ہیں، وہ سب پریشان ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ ہم لوگ چل رہے ہیں، ایک تو ورنہ پاکستان میں پھر بیچارے مجبور ہے، کیا کریں۔ عمران ریاض کی طرح کسی کا ہی لکھا پڑھ لیتے ہیں، یا صدیق جان کی طرح انہوں نے اب دوبارہ بوری بند ہونی۔ عمران ریاض کو آخر کار کورٹ نے اجازت دے دی حج کرنے کی۔ اچھا جی، بات کرتے تھے، ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ فریاد، اینو چک لو تو انو چک لو۔ جہاں تک بھرپور طریقے سے کوشش کی ہے اسے جسٹس محسن کے اختر کیانی نے، ان کی مہربانی ہے، نہ بھی کرتے تو عوام نے کیا کر لینا تھا، قاضی کا کیا کر لیا، یا عامر کا کیا کر لیا، یا امیر بھٹی کا، قاسم خان کا کیا کر لیا۔ اچھا جی، عوام تو بیچاری بھیڑ بکریاں ہیں نا۔ سیٹلائٹ کے ذریعے پتہ کیا جائے کون سا ویگو ڈالا فرحاد یا فریاد کے گھر گیا۔ ہاں جی، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ جو اس ڈیلنگ کے سلسلے میں اس کے گھر ویگو ڈالے پہ گاڑیوں پہ لوگ جاتے رہے۔ ایک تو یہ بات ہو، کون سے ویگو ڈالے اتنے سارے بندوں کو لے کے جو اس کو اٹھا کے لے کے گئے تھے، سیٹلائٹ سب پتہ لگ جاتی ہے۔ اچھا جی، 2 باتیں۔ پھر انہوں نے کتنا ٹیرر اس کے اوپر ڈالا ہے کہ وہ سارے خاموش ہو گئے۔ پہلے تو اس کی بیوی پڑھی لکھی انگلش زیادہ بولتی ہے، اردو کم بولتی ہے۔ وہ جب گئی کو حالات کون سا تھا، تھانہ تیرکوٹ کسی کو کہنا تو بس جس طرح مختلف شہروں سے کہتے ہیں نا بندوں کی انہوں نے انسیت رکھتی ہے، ذرا آگے کو سرائکی جائیں تو کرے لوریوں کو بچ کے رہنا، ہم کہتے ہیں یار سیالکوٹیوں کو بچ کے رہنا، اس طرح مثال دی ہے یہ فلانا۔ تو تیرکوٹیوں بھی گالی ایک ہی ہے ان کشمیریوں میں، میرا بڑا اٹھنا بیٹھا تھا، ابھی بھی ہے، میری بڑی عزت کرتا ہے۔ اس تھانے میں گئے ہیں تو کہہ رہے ہمارے پاس تو نہیں، ایس ایچ او کے پاس ہوگا، ہاں پرچہ درج ہے، اس نے دیکھ لیا تھا کیونکہ صبح تڑکے فجر کی نماز کے بعد لکھا گیا تھا، کل صبح ہی ایف آئی آر درج ہو، باقی 12-13 دن کدھر رہا وہ، کوئی نہیں پوچھ رہے، جج صاحب بھی نہیں پوچھے۔ انہوں نے کہا تو ہے کہ میں دیکھوں گا، کل جمعے والے دن دیکھیں گے، اللہ بہتر جانتا، پیڑ ہو گیا، اب کیا کرے۔ اتنا یہ پتا ہے کہ اس جج کی بلیو فلمیں نہیں ہیں، کیا نہیں صاحب کی ایک بات۔
फिर वो कौन लोग थे जो इसकी फैमिली को, बच्चों को, उसके भाई को ले कर गए? ये अपनी गाड़ी पे नहीं गए, ये वीगो डाले पे गए। वो कौन से लेफ्टिनेंट साहब थे जो साथ साथ रहे और कैमरे के सामने कोई गुफ्तगू नहीं करने दी? उसको मुगवी उसको कहेंगे या मुलजम कहेंगे। उसके ऊपर जुर्म क्या डाला कि ये पिकअप के कागज मांग रहा था, तो ये बीच में बैठा हुआ था, तो इसने उसको कहा आपके पास अथराइज नहीं, आप चेक नहीं कर सकते, शनाख्ती कार्ड क्यों मांग रहे हो? तो इसने कार सरकार में मुदाखलत की। बड़ी खतरनाक ये दफा मेरे पे लगी हुई है। नंग जाए तो हाथी गुजर जाता, ना नंगे तो वहां से ना कीड़ी कीड़ी नहीं घुस सकती। इतना सख्त ये कानून है। कार सरकार में मुदाखलत मेरे पे लगी हुई, मुझे इस वजह से पता। अच्छा जी, फिर क्या था? आओ जी फोटो खिंचो। उनकी जो फोटो आई सोशल मीडिया पे, मैं इधर मेरे ख्याल वही तो दिखा दूंगा। उनके देखो हवाइयाँ उड़ी हुई, सांस रोके हुए, पीछे लेफ्टिनेंट साहब के फोटो बना रहे थे, भाई भी साथ बैठा। भाई उससे पूछो, भाई तू किधर गया था? 12 दिन किधर है? हम तो तेरी कुल कुल और फातिहा 40वां करने का प्रोग्राम था, कहाँ गया था? कोई सवाल जवाब नहीं हुए। वहाँ पे मिला दिया, ये देख लो, इसको चेक कर लो, ठीक है, अच्छा ठीक है, आ जा मेरे बच्चा। बेटे को चुम्मा चाटा, गुफ्तगू कोई, उसको भी पहले कह दिया गया, हाँ जी, मेजर साहब की तरफ से। और इनको भी कह दिया गया था मेजर साहब की तरफ से कि गुफ्तगू आपने वहाँ नहीं करनी, आपको मिलवा देते हैं, दिखा देते हैं, बस आप देख ले उसको, खैर खैरियत से है, उसके ड्राइंग रूम की सैर कराई कि नहीं कराई, ये भी नहीं आपने पूछना। अब हिम्मत करे कियानी साहब, इन कियानियों और बासियों के आपको पता मैं कितना खिलाफ हूँ, ऑटोमन एम्पायर की वजह से। इनका नुतफा जाके यजीद से मिलता है, यजीद अव्वल से जाके मिलता है, इस वजह से इनके साथ हम जो है ना अहले तशी जितने हैं इनसे वैरी हैं, अब्बासियों से और कियानियों से और राजों से, ये सारे उधर के नुतफे आए हुए हैं। अच्छा जी, फिर क्या बात कर लेते बीच में, हमने अपने शाम गरीबा भी तो पढ़नी होती है। अब इसको चाहिए कि ये बुलाए, इधर आ मेरा बेटा, किधर गया था 10-12 दिन, किधर गया था? और उसके बच्चों को सामने करे कि ये कितने लोग आए थे इसको उठाने के लिए, वो कौन लोग थे, हाँ जी, वो कौन लोग थे जो इसको उठा रहे थे। फिर इससे हलफ ले कि तेरे फ़ोन से कौन उनके साथ डीलिंग कर रहा था, जो एग्रीमेंट करवा रहा था, ड्राफ्टिंग करवा रहा था उस बच्ची